ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کے 2 پائلٹس نے امریکی بحریہ اور فضائیہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ان شاہینوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس کارنامے نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ناظرین گرامی، 1995 میں اسپائڈر الرٹ کے نام سے پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ مشقیں شروع تھی، جس میں پاکستان کے تینوں شعبوں نے بھرپور حصہ لیا۔ جنگی مشقوں کے آخر میں یہ پروگرام تھا کہ فضا سے سمندر پر حملہ کیا جائے۔ اس میں پاک فضائیہ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ سمندر میں موجود بحری بیڑے ابراہم لنکن کے قریب جا کر اس پر مصنوعی حملہ کریں، اور دوسری طرف امریکی بحری بیڑے پر موجود عملے کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ اس حملے سے بچنا ہے اور اس طیارے کا سراغ لگانا ہے جو کہ بحری بیڑے کے قریب آنے والا تھا۔ امریکہ کا یہ پروگرام تھا کہ امریکی بحری بیڑے پاکستانی طیاروں کو چٹکی میں گھیر دیں گے اور ان پر حملہ کر دیں گے۔ ان مشقوں میں امریکی افسران بالکل پر امید تھے کہ پاکستانی طیارے ہمارے بحری بیڑے پر حملہ نہیں کر سکیں گے اور پہلے ہی ان کو گرا دیا جائے گا۔ امریکہ کو یہ تسلی تھی کہ ان کے پاس دنیا کا بہترین ریڈار سسٹم موجود ہے جو کہ اس بحری بیڑے پر نصب کیا گیا ہے، اس لیے کوئی بھی طیارہ اس بحری بیڑے کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور دوسری خوبی اس ریڈار سسٹم کی تھی کہ وہ کوسوں دور کسی بھی چیز کی نقل و حرکت کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی خوبی امریکی بحری بیڑے کی یہ تھی کہ اس بحری بیڑے پر جو موجود آپریشنل طیارے تھے وہ بھی جدید ترین طیارے تھے اور پاکستانی طیاروں سے زیادہ جدید اور تیز رفتار تھے۔ دوستو، جب پاکستانی پائلٹس کو اس مشن کے بارے میں بتایا گیا تو تمام پائلٹس نے اس مشن پر جانے کی خواہش ظاہر کی، یعنی کوئی بھی پائلٹ اس مشن پر جانے سے گھبرایا نہیں۔ لیکن اس مشن پر صرف 2 ہی پائلٹ جا سکتے تھے جنہوں نے معراج طیاروں کی مدد سے یہ آپریشن سر انجام دینا تھا۔ پیارے دوستو، افسران کی سلیکشن کے بعد 2 پائلٹس کو یہ مشن سونپا گیا جس میں ونگ کمانڈر عاصم سلیمان اور دوسرے فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن شامل تھے۔ ونگ کمانڈر عاصم سلیمان اس وقت پاک فضائیہ کے کمانڈر آرٹ کے آفیسر بھی تھے۔ چنانچہ دوپہر کے 3 بجے دونوں پائلٹس نے مشن پر جانے سے پہلے اپنے طیاروں کی چیکنگ کی۔ ونگ کمانڈر نے احمد حسن کو بلایا اور پوچھا کہ تم اس مشن پر جانے کے لیے تیار ہو؟ تو احمد حسن نے پرجوش لہجے میں یس سر کہا اور چہرے پر مسکراہٹ لیے کامیابی کی امید کا اظہار کیا اور کہا کہ امریکہ آج 3 مئی کا دن قیامت تک یاد رکھے گا۔ ونگ کمانڈر عاصم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا اور احمد حسن کو تھپکی دی۔ پاک فضائیہ کے ان پائلٹس نے انوکھا فیصلہ کیا تھا جو کہ آج تک تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ونگ کمانڈر نے احمد حسن سے کہا کہ جو ہدایات ملیں گی وہ فلائٹ کے دوران ہی ملیں گی اور ان پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں نوجوان اپنے اپنے طیاروں میں پہنچ گئے اور چند ہی لمحوں میں مشکل ترین مشن کی طرف محو پرواز ہو گئے۔ دوستو، اب ہوا یوں کہ ونگ کمانڈر عاصم اور احمد حسن اپنے اپنے طیاروں پر محو پرواز تھے اور دوسری طرف امریکی بحری بیڑے پر موجود امریکی افسران ریڈار پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ جو ہی پاکستانی طیارے ریڈار پر نظر آئیں تو ہمارے F-14 طیارے انہیں فوراً گھیر لیں اور پاکستانی طیاروں کو بحری بیڑے سے کوسوں دور ہی دبوچ لیں اور اپنی کامیابی کا اعلان کر دیں۔ لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دونوں طیارے مشن کی طرف محو پرواز تھے کہ احمد حسن کو اس کے کمانڈر کا ایک پیغام وائرلیس پر سنائی دیا جو کہ ایک خطرناک پیغام تھا۔ دونوں طیارے بجلی سے بھی تیز رفتار کے ساتھ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ امریکی بحری بیڑے کو اس وقت سانپ سونگ گیا جب ان کو موقع دیے بغیر ہمارے نوجوان اپنے طیاروں کے ساتھ ان کے سروں پر منڈلانے لگے۔ بالکل سمندر کی سطح کے قریب سے امریکی بحری بیڑے کو ٹارگٹ کر دیا جو کہ ایک مصنوعی حملہ تھا، لیکن یہ ایک کامیاب اٹیک تھا۔ اس طرح پاک فوج نے فتح کا اعلان کیا اور پاکستان کا ہوائی اڈہ نعرہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی امریکی افسران پر سناٹا چھا گیا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاکستانی طیارے ریڈار کی نظر سے کیسے بچ گئے اور امریکی بحری بیڑے کو انہوں نے ٹارگٹ کیسے کیا۔ ونگ کمانڈر عاصم نے پرواز سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ امریکی ریڈاروں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ طیاروں کو اتنی نچلی پرواز کروائی جائے کہ وہ ریڈار کی آنکھوں سے بچ سکیں۔ انہوں نے پرواز بھرنے کے فوراً بعد ہی احمد حسن کو بتا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔
اگرچہ یہ پرواز معراج طیاروں کے لیے ایک ناممکن پرواز تھی، لیکن ان نوجوانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ رسک لے لیا۔ دوستو، اتنی نچلی پرواز دنیا میں آج تک کسی طیارے نے نہیں کی۔ پاکستان کے شاہینوں نے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی۔ پاکستان کے جوانوں نے امریکہ کو یہ باور کروا دیا کہ تم پاک فضائیہ کے جذبے کے آگے کچھ نہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ زمین کے مقابلے میں سطح سمندر پر اس طرح کی پرواز بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ سمندر کی سطح پر ہوا کا دباؤ زمین کی نسبت بہت ہی کم ہوتا ہے، اس لیے سمندر پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور طیاروں کے کریش ہونے کے 100% چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں کا جذبہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر امریکہ کے گروہ کو خاک میں ملا دیا اور ان کو بتا دیا کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبوں سے جیتی جاتی ہیں۔ پاکستانی شاہینوں نے اپنے ملک کا سر فخر سے بلند کر کے اقبال کے اس شعر پر مور ثابت کر دی جو انہوں نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو دوستو، آپ لوگ بھی پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد اور اپنے جوانوں کو سلام ضرور پیش کیجیے گا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو